دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ تشریف لا چکا ہے، جس کا ہم لوگ بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ آج کملی والے آقا کے مہینے میں یکم شعبان المعظم جمعۃ المبارک کے دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو، 11ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آئے گی۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کی قدر و قیمت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس مہینے میں ہر بندے کے نامہ اعمال کو رب کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو کملی والے آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے تو میرا رب اسے 10 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں اور پریشانیاں بھی ایسی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج یکم شعبان المعظم پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل تسبیح کے 10 دانوں پر کرنے کی دیر ہے۔ 11ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی من چاہا نصیب مل جائے گا۔ جس چیز کی حاجت کریں گے وہ آپ کی قسمت میں لکھ دی جائے گی۔ شعبان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوتی ہے کہ اللہ والوں، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ آسمان سے دولت کس طریقے سے آپ پر برس رہی ہے۔ وہ غربت، وہ تنگ دستیاں، وہ پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 1 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری، بے اولادی سے جلد نجات پانا چاہتا ہے، تو اللہ والو، آج یکم شعبان کے دن یہ عمل لازمی کر لو۔ آج میں آپ کے حوالے ایک ایسا خاص وظیفہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے تسبیح کے صرف 10 دانوں پر پڑھنا ہے۔ 11ویں دانے پر پڑھتے ہی آپ کے نصیب، آپ کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کسی ناممکن حاجت، یعنی انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آپ اس ناممکن حاجت کے لیے بھی رب کریم سے مانگیں گے تو میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کی عظمت و فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ رب کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو کوئی روک سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، آپ گھر میں برکت کے لیے پڑھ لو، دکان دفتر کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لو، آپ مقروض ہو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، قرض دار دروازے پر آتے ہیں، ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو، آپ کے گھر کے جتنے مسائل، جتنی پریشانیاں ہیں، آج ماہ شعبان المعظم کی یکم تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ یہ 11 دانے آپ کے لیے آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج تسبیح کے 11 دانوں پر پڑھتے ہی ہر شے خود چل کر قدموں میں آئے گی۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے۔ آج بدبخت ہے وہ بندہ، آج بدقسمت ہے وہ بندہ جو صرف 1 منٹ نکال کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھے گا۔
یہ وظیفہ اتنا مستند ہے، یہ وظیفہ اتنا باکمال ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، وہ جو تنگ دستی میں، قرض میں، پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، شعبان کی پہلی تاریخ، پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، شب بارات سے پہلے پہلے نصیب کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج وقت ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں، کملی والے آقا کا مہینہ ہے، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے آج یکم شعبان پہلی جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ اتنا تیر بہ ہدف ہے کہ آپ رات کو مانگ کر سوئیں گے، صبح تک مل جائے گا، صبح پڑھ کر سوئیں گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے یہ وظیفہ صرف اور صرف 10 بار پڑھتے دوران تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، اور پوری امت کملی والے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اپنی نصیب اور تقدیر کا فیصلہ کرواتی ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے شب بارات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں ہر کسی کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہوگا، کسی کی پکڑ ہو جائے گی، کسی سے رب راضی ہو جائے گا، اور بہت سے لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کا پتہ جھڑ جائے گا، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ اگر ہم میں سے کسی کا پتہ جھڑ گیا تو رب کریم سے گناہوں کی بخشش کا موقع ہاتھوں سے نکل جائے گا، رب کو منانے کا موقع نہیں ملے گا، رب سے معافی مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی وقت ہے، آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو بندہ صرف تسبیح کے 10 دانوں پر پڑے گا، رب کریم کو راضی کر لے گا، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج مل کر رہے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن ماہ شعبان المعظم میں وہ ایسے مسترد اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو واقعی آزمودہ ہیں، جن کی واقعی کوئی حقیقت ہے، جو واقعی فائدہ کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو 1 منٹ کا وقت نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ وظیفہ آپ نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ گارنٹی میں دیتا ہوں کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی صرف اور صرف ماہ شعبان کی یکم تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی فرما دے گا۔ آپ اس عمل کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس عمل کو اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس عمل کو دفتر، دکان، کاروبار کی جگہوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ کا دھیان پورا وظیفے کی طرف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ موبائل چلا رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کچھ اور سوچ رہے ہیں اور وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے پڑھیں گے تو ویڈیو کو ابھی سے اسکپ کر دیں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ فائدہ جب ہوگا جب توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا۔ اس وقت آپ کا نصیب، آپ کی تقدیر سنوار دے گا، آپ کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے، اور ایسا رزق، ایسا بابرکت اور ایسا جادوئی کرامتی وظیفہ آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ یقین کریں آپ کے لیے ایسی آسانی ہوگی، آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ مومنوں کی عید کا دن ہے، اور آج یکم شعبان پہلے جمعۃ المبارک کے دن آئی ہے۔ سوچیں، یہ مہینہ جمعۃ المبارک سے شروع ہوا ہے تو اس کی قدر و قیمت، اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ تو اس بات سے ہی واضح ہے کہ یہ مہینہ آپ کے لیے کس طرح سے سلامتی کا پیغام لایا ہے، سلامتی کا پیغام لایا ہے۔ آپ کے لیے کیوں اتنی آسانیاں ہو رہی ہیں؟ رب چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے، کیونکہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں نامہ اعمال رب کے حضور پیش ہوتے ہیں،
اللہ والوں کا ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ رب کے سامنے کھل جائیں، ہمارے گناہ اللہ پاک کے سامنے آ جائیں اور ہمارے کملی والے آقا کو ہماری وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے۔ تو اللہ والوں آج وقت ہے رب کی حضور توبہ کرنے کا، ابھی وقت ہے اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کے مانگنے کا۔ وہ رب دینے کو تیار ہے، وہ رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ اور پہلے جمعہ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کرے دیکھیے گا۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آج ماہ شعبان المعظم کی یکم تاریخ ہے، پہلی تاریخ ہے اور جمعہ المبارک کا دن ہے۔ تو اللہ والوں، سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، ماہ شعبان کی عظمت و رحمت و برکتوں کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ میرے مولا، شعبان کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہو رہی ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ ہو رہا ہے، نیکی اور بدیاں لکھی جا رہی ہیں۔ میرے مولا، میں نہیں چاہتا کہ میرا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہو، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میں نہیں چاہتا میرے مالک و مولا میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، میں کسی کے آگے جھولی پھیلاؤں، میں تیرا محتاج ہی رہنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا، میرے رزق کو بڑھا دے، رزق حلال، رزق قصیر، رزق کریم عطا فرما۔ میرے مولا، میں نہیں چاہتا کہ میں 5 وقت کی نمازیں چھوڑوں۔ میرے مولا، مجھے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا، میری زبان کو اخلاق سے پر کر دے۔ میری مولا، میری زبان کو اخلاق والی بنا دے۔ مجھے اپنے والدین کی گستاخی سے بچا، نشوں کی عادت سے بچا۔ میرے مولا، برے لوگوں کی صحبت سے بچا۔ میرے مولا، چغل خوروں کی محفلوں سے بچا۔ اپنے میرے مولا نیک بندوں میں شامل فرما دے، سلف صالحین کی جماعت میں شامل عطا فرما۔ میرے مولا، تجھے اس ماہ مبارک کا واسطہ، تجھے کملی والے آقا کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، جو بے روزگار ہیں، جو تنگ دست ہیں، ان کے گھر میں اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں کہ ایک وقت تو کھا رہے ہیں، میرے مولا دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ ان کے رزق کو بڑھا دے، ان کی تمام تکلیفیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ان کے گھر میں جو بیماریاں ہیں ان کو ختم فرما دے، ان کی تمام نظر بد کو کاٹ دے، حاسدین کو ہلاک کر دے۔ میرے مولا، تمام کے تمام برے شر کو کاٹ دے۔ ان پر اگر کوئی تعویذات کے اثرات ہیں ان کو جلا دے۔ میرے مولا، تجھے تیرے نام یا قہار کا واسطہ، ہم سب کے اوپر سے نظر بد کو کاٹ دے۔ میرے مولا، ایسا بابرکت رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد دوبارہ گمراہی تصور میں بھی نہ آئے۔ بالخصوص غزہ، فلسطین، ملک شام کی اور کشمیر کے تمام، برما کے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کی مدد فرما۔ ان کا جو نقصان ہو گیا ہے میرے مولا، ان کو بہترین سے نواز دے۔ تجھے تیری پیاری آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کا واسطہ میرے مولا، بے شک ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کے تیری طرف ہی جانا ہے۔ میرے مولا، تجھے اس ماہ مبارک کا واسطہ ہماری دل کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور ہزاروں لوگ اس دعاؤں کا حصہ بن جائے، ان دعاؤں میں شامل ہو جائے، وہ آمین بولنے والے ہو جائے۔ سوچیں اللہ والوں، کسی ایک کی آمین اگر اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی
ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ کہ آپ لوگ ضرور ضرور آمین بولیں، دعاؤں میں حصہ ڈالیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اس عمل کو چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ رات 10 11 12 بھی بج جائے تب بھی اس عمل کو پڑھنے کی آپ سب کو اجازت ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنا اللہ والوں کے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ وہ ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ باوضو ہو کے مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، یوں محسوس کریں کہ آپ لوگ بہت گنہگار ہیں۔ بے شک ہر بندہ گنہگار ہے، میں بھی گنہگار ہوں، میں بھی کوئی دودھ کا دھلاوا نہیں ہوں، غلطیاں مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں اور میری غلطی کرنا اس بات کی علامت ہے کہ میں انسان ہوں۔ تو اللہ والوں آپ لوگ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ توبہ کس طریقے سے کرنا ہے دیکھیں، دعائیں تو بہت ساری ہیں، میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ زیادہ بڑی دعا نہ پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، بس استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو، اس طریقے سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ صرف 70 بار پڑھنا ہے، کم و بیش 70 بار پڑھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے۔ اب 70 بار آپ نے استغفار کر لیا، اس کے بعد پھر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ میں کوشش یہی کہوں گا کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود ابراہیمی پڑھیں، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، نافرمان بگڑی اولاد کو مٹھی میں کرنے کے لیے پڑھ لیں، بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھ لیں۔ آج رب کریم کے مہینے میں، آج بابرکت مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، رحمتوں برکتوں والے مہینے میں صرف آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا،
یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔
جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دو بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بہت خاص ہیں، جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے نام یا خالقو، یعنی یا خالقو اے میرے خالق، اے مجھے پیدا کرنے والے، یا خالقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا۔ یا خالقو یا مالکو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اور آج آپ نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگ سیراب ہو جائیں گے، آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔